قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ نبی کریم آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تمہاری بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بھی اس امت کی بہترین ہونے کی وجوہات ہیں، اور یہ بھی فائدے ہی کی باتیں ہیں کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں، لوگوں کو بری باتوں سے روکا جائے۔ کیوں کہ اس دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا نیکی کے اندر ہے، دونوں کا نقصان برائی کے اندر ہے۔ تو چونکہ مجھے لوگوں کا کنسرن ہے کہ ہر بندے کو فائدہ ہو، ہر بندہ نقصان سے بچے، میرے دل میں فکر ہے لوگوں کے لیے، میں سیلفش نہیں ہوں، میں خود غرض نہیں ہوں، یعنی بحیثیت امت کا ایک فرد میں سیلفش نہیں ہوں، میں خود غرض نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ اچھے رہیں، ہر طریقے سے وہ نقصان سے بچیں۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے بحیثیت امت میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اچھے انسان بنو، اچھی باتیں کرو۔ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ لوگوں برائی مت کرو، غلط کام نہ کرو، کیونکہ تمہارا نقصان ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ میرا نقصان میرا فائدہ نہیں ہے، تمہارا نقصان تمہارا فائدہ ہے۔ میرا نقصان میرا فائدہ میری اپنی ذات سے متعلق ہے۔ اگر میں اچھے کام کرتا ہوں، میں برائی سے رکتا ہوں، تو اس میں میرا فائدہ ہے، اور اگر تم اچھا کام کرتے ہو، تم برائی سے رکتے ہو، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو میں لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے میں لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتا ہوں، لوگوں کو برائی سے روکتا ہوں۔ یہ بحیثیت امت میری ذمہ داری ہے، بحیثیت امتی میری ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے یہ امت بہترین امت ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایک راسخ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتائیں، برائی سے روکیں، اور جنرلی اسپیکنگ لوگوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچیں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو صحابہ سے فرمایا کہ دین النصیحہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی چیز اہم ہوتی تھی، جب کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی تھی، تو اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے، 3 دفعہ دہراتے تھے۔ اور وجہ یہ تھی کہ ہر بندہ سن لے، اور جنرلی سنت مبارکہ یہ تھی کہ دائیں طرف، سامنے، بائیں طرف، تاکہ ہر بندہ سن لے۔ تو یہ بات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمائی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو سنسیریٹی کا نام ہے، دین تو گڈ ول کا نام ہے۔ نصیحت بھی اسی سے نکلا ہے نا، کہ میں کسی کو نصیحت کرتا ہوں تو میں کسی کے لیے خیر خواہ ہوتا ہوں، اسی لیے میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں۔
تو دین تو الدین النصیحۃ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے ایک دم چونک گئے کہ دین کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے یہاں پر کہ دین کیا ہے۔ ہم تو دین سمجھتے ہیں نا کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، حاجی صاحب بن گئے تو یہ بڑے دیندار آدمی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر دین کی تعریف بیان کریں کہ دین کیا ہے، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جنرلی عام طور پہ بہت سوالات نہیں کرتے تھے، سنتے تھے، مانتے تھے، عمل کرتے تھے، لیکن یہاں پہ چونکہ اتنی بڑی بات فرما دی، دین کی ڈیفینیشن فرما دی کہ دین تو اصل میں خیر خواہی کا نام ہے، تو پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ بہت تفصیلی بات ہے، میں اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی، 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جانا، جس کا حکم دیا اس کو کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی رسول ہی، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا، ان کے احکام کو ماننا، ان کی جو چیزیں انہوں نے منع فرمائی ہیں اس سے رک جانا، یہ سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کو، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، ائمہ ہیں، امام ہیں، وہ دنیاوی امام ہو یا دینی امام ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ شریعت سنت کے خلاف نہیں ہے، ان کی بات سننا، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں ان کو ماننا۔ ٹریفک لائٹس انہوں نے لگوائی ہیں کہ جی لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹس نہ ہو جائے، تو ٹریفک لائٹ نہ توڑنا وغیرہ، یہ ساری ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام کے ساتھ خیر خواہی ہے، ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان چیزوں کے اندر جو شریعت اور سنت سے ٹکراؤ نہ رکھیں۔ اور وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، سب کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، بلکہ اس کو اور ایکسٹینڈ کریں دوسری حدیث کی روشنی میں تو سارے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ دین ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے لیے اچھا سوچو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق جوڑو۔ کچھ لوگ بدقسمتی سے کیا کرتے ہیں کہ جی میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں تو میں تو بڑا اچھا مسلمان ہوں۔ آپ بالکل بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف کہ آپ نمازیں چھوڑ دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں جی نمازیں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں تو بڑا لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہوں۔ لیکن نماز اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پک اینڈ چوز کر لیں کہ میں یہ کرتا ہوں تو یہ نہ کروں اور وہ کرتا ہوں تو یہ نہ کروں، یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، جیسے یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان کی کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کے ساتھ خیر خواہی، ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی، اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، سب کے ساتھ خیر خواہی، اس کا مجموعہ، اس کا کمبینیشن دین ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، اور ہر طرح سے فائدہ دینا، جیسے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اگر کوئی بندہ غلط کام میں پڑا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، دنیا میں بھی کانسیکوینسز ہیں، ایسا نہیں کہ صرف آخرت کے کانسیکوینسز ہیں، دنیا میں بھی کانسیکوینسز ہیں۔ کوئی بندہ ایروگنٹ ہے، تکبر ہے، تکبر تو ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں بھی اس بندے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا مثال کے طور پہ ایک ایسی چیز ہے جس کے دنیا میں بھی ایفیکٹس نظر آتے ہیں، تو دنیا میں بھی کانسیکوینسز ہیں۔ جو بندہ بخیل ہے، اسٹنجی ہے، اس کے کانسیکوینسز دنیا میں بھی ہوتے ہیں، تو دنیا میں بھی اس بندے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے آخرت کے اوپر، قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، رائٹ؟ ہر بندے کو رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا جنت میں یا اللہ نہ کرے جہنم میں، تو کانسیکوینسز ہیں۔ تو میں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کو کہتا ہوں یار ایسے نہیں کریں بھائی،
میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بچے، میری بچی، پلیز ایسے نہیں کرو، تمہارا نقصان ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر یہ خیر خواہی ہے کہ میں ان کو اچھی بات بتاؤں، بری بات روکو، بری بات سے روکو، اور اس کے علاوہ اور ان کی مدد کروں. اگر کسی کو پریشان دیکھوں اس کی مدد کروں، کسی کو مالی ضرورت ہے اس کی مدد کروں. ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت ساری حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. ایک بہت ہی جامع حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، کہ جو انسان کسی مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور کر دیں گے. سبحان اللہ. اب اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں ایک پورا سیشن کرنا پڑے گا قیامت کی تکلیفوں کے بارے میں، کہ قیامت کتنا مشکل دن ہے، قیامت کا دن کتنا مشکل دن ہے. جب وہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس لیے دور ہو رہی ہے کہ ہم نے دنیا میں کسی کی تکلیف دور کر دی، تو یہ تو بہت ہی نفع کا سودا ہے، یقین جانیے. اور پھر فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا کریں گے. کوئی بندہ تنگ دست ہے، مالی پریشانی ہے اس کو، ہم کسی طرح سے بھی اس کی اس مالی پریشانی کو دور کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانیوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی دور کریں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. گھاٹے کا سودا ہے. کیا کرنا ہے؟ کسی تنگ دست کو دیکھیں، کسی بھی درجے میں اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. آگے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی کسی عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. کون یہ ہے؟ وہ ہے جو کلیم کر سکے کہ میرے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے. ہر بندہ کمزور ہے، سب بندوں کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، انسان ہے، کمزوریاں ہیں، رائٹ. کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کے عیب دنیا کے سامنے کھلے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اب سوچیں آخرت میں سارے لوگ ہوں گے. سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب لوگ ہیں، اور اگر کسی کے عیب کھل گئے لوگوں کے سامنے تو کیا بنے گا؟ آج تو 4 لوگ ہوں، ان کے سامنے کسی کا عیب کھل جائے تو بندہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے. سب کے سامنے عیب کھل جائے، اس کا کیا طریقہ ہے کہ عیبوں پہ پردہ پڑا رہے، انسان لوگوں کے عیب دنیا میں چھپائیں. اور آگے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں نا. آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیے، اپرچونٹیز ڈھونڈیے کہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں، اس کی کیسے کر سکتا ہوں، اس کی کیسے کر سکتا ہوں. کسی کو رائٹ دے دی، کسی کی مدد کر دی، کسی کو راستہ دکھا دیا، کسی کو گائیڈ کر دیا، کسی کو علم پہنچا دیا، کسی کو اچھی بات بتا دی. کچھ بھی یہ سب مدد ہے، گائیڈنس ہے نا. وہ اسپریچول گائیڈنس ہو سکتی ہے، فزیکل گائیڈنس ہو سکتی ہے، ڈائریکشنز بتائی جا سکتی ہیں، مالی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. کوئی دیکھیں آپ کے بوڑھا شخص چل رہا ہے سامان بوجھ اٹھا کے، آپ کو پتہ چل رہا ہے بوڑھا آدمی ہے، سامان بہت زیادہ ہے، آپ کہیں جی میں آپ کا اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کا سامان ریک میں رکھ دیتا ہوں، میں آپ کا جہاز میں لے جاتا ہوں سامان، میں آپ کا بس میں پہنچا دیتا ہوں. کوئی بھی چیز، جب تک بندہ لوگ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اس کے کام سنورتے رہتے ہیں. تو پلیز لوگوں کی مدد کیجیے. قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے. نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں. اب سوچیں
کہ سورت کا نام چونٹی. چونٹی کتنی سی ہوتی ہے؟ ہم کبھی نوٹ کرتے ہیں، کبھی زمین پہ چونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہم چل رہے ہوتے ہیں، شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ زمین پہ کوئی چونٹی ہے. کیا حیثیت ہوتی ہے چونٹی کی؟ لوگ کیئر بھی نہیں کرتے. قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ کا نام چونٹی، النمل. آپ اس سورت میں غور کریں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے. آپ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. وہ پرندوں کی اور دوسرے جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے. تو وہ ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت دی تھی، بہت بڑا، ان کی جنوں پہ بھی حکومت کرتے تھے، جانور بھی ان کے تابع تھے. تو اللہ، ایک عجیب شان تھی ان کی. تو ایک دفعہ وہ باہر نکلے تو کچھ چونٹیاں اپنے بلوں سے نکل رہی تھی. تو ایک دم ان کو احساس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب ایک دن یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے گھر میں گھس جاؤ. لا یحمطنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے بغیر جانے، یعنی ان کو احساس ہی نہ ہو. ایک چونٹی اپنی باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کے لیے ایک بات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن کا حصہ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. خیر خواہی اللہ کو کتنی پسند ہے. متعدد واقعات ہیں. وقت آج کے اس سیشن کا ختم ہو چکا، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان دوسرے کی مدد کرے، دوسرے کی خیر خواہی کرے، اچھا سوچے، سب کا بھلا، سب کی خیر، بجائے اس کے کہ دل میں نفرتیں پالی ہوئی ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenfitrat@arydigital.tv پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenfitrat@arydigital.tv پر. کسی نے سوال پوچھا فائنینشیل ایز کے بارے میں کہ لوگوں کے لیے مالی آسانیاں پیدا کرنا، اس کی کیا کیا سبیل ہو سکتی ہے، کیا کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں، کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو لون دیا، قرض دیا کسی کو، تو وہ واپس نہیں کر پا رہا وقت پہ، تو آپ کو پتہ چل گیا. وہ بندہ آتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ میں قرضہ واپس کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، وہ قرضہ واپس کرتے ہی نہیں ہیں. تو جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو ظلم سے بھی روکنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا ہے. یہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، جو جانتے پوچھتے پیسے پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، قرضہ واپس نہیں کرنا چاہتے، ان سے تو وقت پہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایک بندہ آپ کے پاس خود آ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ کا، فلاں تاریخ آنے والی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے پیسے مل جائیں گے، میں آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن اب تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، مجھے 1 مہینے بعد پیسے ملیں گے، تو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ 1 مہینے بعد میں آپ کو واپس کر دوں؟ تو اگر تو ممکن ہو تو کوشش کریں کہ اس بندے کے لیے آسانی پیدا کر دیں. آپ کے پاس وہ خود آیا ہے، آپ اس سے کہیں کوئی بات نہیں میرے بھائی، آپ 1 مہینہ اور لے لیجئے، لیکن بس میک شور کریں کہ 1 مہینے بعد واپس ضرور کر دیجیے گا. تو یہ بھی مالی آسانی پیدا کرنا ہوا. اس طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت دی ہے، بہت سارے لوگ ہیں اللہ نے اس کو بہت وسعت دی ہوتی ہے، اور وہ دیکھیں کہ ایک بندہ واقعی غریب ہے، وہ بندہ سنسیئر بھی ہے، مخلص بھی ہے، پیسے اس نے آپ سے قرض لیے واپس بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو مشکل ہو رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو مشکل ہو رہی ہے. وہ شاید آپ کو واپس کرنے کے لیے کسی اور سے قرضہ لے، یا کوئی اور مسئلہ ہو. پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی کام میں اس کو منافع ہو جائے گا، وہ آپ کو واپس کر دے گا، لیکن
اب اس کو منافع نہیں ہوا، آپ کو سب نظر آ رہا ہے، کلیئر ہے آپ کے سامنے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ فکر نہیں کریں، وہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہوا، آپ کے لیے ہدیہ ہوا، آپ فکر نہیں کریں۔ یقین جانیں اگر یہ لوگ مخلص ہوں تو ان کے دل کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ ان کے اوپر سے بوجھ اٹھ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے ان کے اوپر سے کوئی پہاڑ اٹھا لیا ہو، کتنا خوش ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو آپ کو اجر ملے گا، اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے مالی مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے یا آسانی پیدا کرتا ہے تنگ دستی میں لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا کریں گے، تو ضرور ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ایونیوز ہو سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ دے دیا، کسی کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دی، فائنینشیل ہیلپ کر دی یا کسی اور طریقے سے ہیلپ کر دی۔ لیکن ایک چیز بس ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جس چیز کے لیے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں وہ ٹھیک چیز ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو۔ غلط چیز میں معاونت کرنا خود غلطی کرنے کے ایکولنٹ ہے، اس کے مترادف ہے۔ نیکی میں مدد کرنا، اس بندے کو بھی نیکی ملتی ہے جو مدد کر رہا ہے، اور برائی میں مدد کرنا، اس بندے کو بھی گناہ ملتا ہے جو برائی میں مدد کر رہا ہے، حدیث کی روشنی میں۔ تو پلیز میک شور کیجئے کہ جس چیز میں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں وہ شریعت کی روح سے جائز ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے۔ تو اگر آپ مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر ملے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا تھا، وہ بندہ غریب تھا اور اب وہ قرضہ واپس نہیں کر پا رہا، تو پھر میں نے اسی پرنسپلز کی روشنی میں میں نے سوچا کہ میں اس کا قرضہ رائٹ آف کر دیتا ہوں، اس کا قرضہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن میں نیت یہ کرتا ہوں کہ یہ جو پیسے میں نے دیے تھے، یہ وہ میں نے جو زکوٰۃ دینی ہے اس کی نیت کر لیتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے دینے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے 2 رکعت نفل پڑھے، 4 رکعت نفل پڑھے چلیں دوپہر کو، اور 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اس کی نیت نفل پڑھنے کی تھی، اور بعد میں سوچتا ہے کہ وہ جو میں نے 4 رکعت پڑھے تھے نا، وہ میری ظہر کی فرض ہو گئی، تو یہ تو مناسب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ ہمارے تو بچپن میں بڑے سکھاتے تھے کہ باقاعدہ کہو یہ بات کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، فرض ظہر کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے، یہ باقاعدہ اس کو کہلوایا جاتا تھا۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے، نیت کرنے کے لیے کچھ کہنا ضروری نہیں ہوتا، نیت دل کا کام ہے، لیکن بڑے سکھاتے تھے تاکہ نیت راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، فرم ہو جائے۔ لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے چیزیں کہنا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت پہلے کی جاتی ہے، نیت بعد میں نہیں کی جاتی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے اس کا پیسے دے چکا ہوں اور اب میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ جو میں نے پیسے دیے تھے وہ زکوٰۃ ہو گئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس کے اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ تم کسی سے قرضہ لے کے مجھے واپس کر دو، پھر میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ تو وہ کسی سے قرضہ لے، میرا قرضہ واپس کر دے، اب میں زکوٰۃ کی نیت سے دوبارہ اس کو دے دوں اور کہوں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے تمہارے لیے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ اس کو گفٹ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو یہ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ وہ کسی سے قرضہ لے اور میرا قرضہ واپس کر دیں، اور پھر میں اس کو زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ اس کو دے دوں، اور پھر وہ پیسے جو ہیں جس سے اس نے قرضہ لیا تھا اس کو واپس کر دیں۔ یہ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن نیت ضروری ہے زکوٰۃ دینے سے پہلے۔ ایک اور سوال ہے، تھوڑا سا اس سارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے، لیکن کسی نے پوچھا کہ جی سگریٹ پی سکتے ہیں، سگریٹ جائز ہے؟ دیکھیں، سگریٹ سے فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ کچھ لوگ نیکوٹین رش، شاید تھوڑا سا اچھا فیل کرنا ہو سکتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتے، لیکن اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لانگ ٹرم ہر ریسرچ یہ کہتی ہے
کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ کینسر ہو سکتا ہے، لنگز کینسر ہو سکتا ہے، ماؤتھ کینسر ہو سکتا ہے، یعنی اتنی شدید بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ہر ذی عقل یہ سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن میں بھی ایک اصول بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ امانت ہے۔ ہم وقتی طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن ہے تو اللہ کی طرف سے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ انسان کو اس میں سے نکال لیں گے، روح نکل جائے گی، جسم جو ہے وہ مٹی کے نیچے دفنا دیں گے لوگ۔ تو یہ تو امانتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کا مس یوز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی کیا شرعی حکم ہے، کیا بالکل حرام ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ اس طرح کی حرمت تو نہیں ہے جیسے کہ شراب کی حرمت ہے یا سور کی حرمت ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان اینی وے یہ صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ تو کراہت تو اس کے اندر ہے، ڈس لائک چیز ہے شریعت کی نگاہ کے اندر۔ تو پلیز جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، میری ایک ناصحانہ ان کو طور پہ عرض کرتا ہوں، ایک نصیحت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ پلیز کوشش کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی دنیا کا بھی خیال رکھیں، اپنی آخرت کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سوالات ہی مل کرتے رہیے گا دین فطرت @ARY.digital.tv پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔